أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون مظلمة فهو شهيد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جناب صدر قابل تعظیم حضرات علماء کرام، بزرگوں، ملت کے نوجوانوں، شمع رسالت کے پروانوں، مادہ توحید کے فتوانوں، قوم کے ہونہار بچوں، سچے پردہ بیٹھنے والی محترم ماں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے آبادی کے مختصر سے خطبے میں باری تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود پیش کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. اس کے بعد میں نے مختلف جگہوں سے کلام اللہ شریف کی دعائیں تلاوت کی اور ایک مشہور و معروف حدیث پڑھ کر سنائی. ان سب کا ترجمہ کرتے ہوئے انہی ذیل میں چند مخصوص باتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے میں اپنی معلومات کو ختم کر دوں گا. دعا فرمائیے پروردگار عالم مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سبھی کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میرا آج کا پروگرام شاملی کا تھا اور اس سے قبل دولت میں تھا. مفتی شفیع الدین صاحب نے مجھے مجبور کیا کہ اس پروگرام کو چھوڑ دے یہاں آ جا. میں نے ان کے حکم کی تعمیر کی اس لیے کہ برادرانہ تعلق بھی ہے اور آپ نے ضلع کا ہونے کی بنا پر میرے اوپر آپ کا اور آپ کے اوپر میرا حق بھی ہے. چنانچہ اس پروگرام کو چھوڑ کے میں آ گیا. برابر ابھی تک فون آ رہے ہیں کیا کیا آنے بہانے مجھے ملانے پڑ رہے ہیں. اس کا مکلف میں نہیں ہوں، اس کا مکلف کوئی اور ہے. اور دوپہر کو میرا پروگرام تھا کہ صبح کے بعد میری تقریر ہوگی، نہیں ہوئی کوئی بات نہیں. اب جناب نے کہا کہ 10 بجے تجھے بٹھا دیں گے، پونے 11 بجے. اس کے بعد کہا آدھا گھنٹہ بولے. آدھا گھنٹے میں کیا کام ہوگا؟ مجھے تقریر کے لیے چاہیے 2.5 گھنٹے. آدھے گھنٹے میں تو میری بیٹری چارج ہوتی ہے اور 2 گھنٹے تک بول سکتی ہے. اب آدھے گھنٹے میں یا 1 گھنٹے میں میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں کیا نہ کروں. مزید پکا رہے ہیں کہ تاکہ میرے ہاتھ میں دے دی تو تجھے کاٹتی ہے. اب کیا تو کھلائی کرا دو یا جناب یہ خبر کے بعد عزیزہ میں دو محترم، میں جہاں پر میری طبیعت چلے گی میں آ کر خوش نہیں ہوں. آنا میرا موڈ آف ہے. جہاں پر میری طبیعت چلے گی وہاں پر میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا. اللہ میرے آنے اور حاضر کرام کے بیٹھنے کو بے حد قبول کرنا ہے. بزرگان محترم، آج کا دور سائنٹیفک دور ہے، الیکٹرانک زمانہ ہے اور لوگ اس کو کہتے ہیں ترقی کا دور. جسے لوگ ترقی کا دور کہتے ہیں میری نظروں میں یہ تنزلی کا دور ہے. پرانا زمانہ تھا آپ کے ہمارے گھروں کے اندر دیسی تیل کے چراغ جلا کرتے تھے. اس کے اندر بتی جو بڑا کرتی تھی اس کا رخ اوپر کو ہوا کرتا تھا. اس لیے یہ بات اور رخ اوپر کو ہوا کرتا تھا، روشنی بھی اوپر کو جایا کرتی تھی اور چراغ کے نیچے اندھیرا رہا کرتا تھا. اس لیے آج تک یہ بات مشہور ہے کہ چراغ تلے بولو چراغ تلے اندھیرا. آج یہ ترقی کا دور ہے جس میں میں کہتا ہوں ایک تنزلی کا دور ہے. جب چراغ جلتے تھے ان کی بتی اوپر کو ہوا کرتی تھی، ان کی روشنی آسمان میں جایا کرتی تھی. آسمان والا سب کو نظر آیا کرتا تھا اور لوگ آسمان والے کے گیت گایا کرتے تھے، اس کے حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے، اس کے گن گایا کرتے تھے. آج زمانہ ترقی کا زمانہ نہیں بلکہ زمانہ الٹا ہے. پہلے چراغ کے نیچے اندھیرا رہا کرتا تھا، آج چراغ کے اوپر اندھیرا ہے. دیکھو بلب نیچے کو لٹک رہا ہے، اوپر ہاؤڈر لگا ہوا ہے. دھرتی تو روشن ہو گئی مگر آسمان کے اوپر اندھیرا چھا گیا. لوگوں کو آسمان والا بھی نظر آنا بند ہو گیا.
بجائے اس سے کہ لوگ خدا کی تعریف کرتے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ آج کا دور یہ سائنس کا دور ہے، لوگ جنابی سائنس کی تعریف کرتے ہیں، سائنس سے بن جاتے ہیں، سائنس سے جنابی جیت جاتے ہیں۔ لوگوں نے اس ماحول کو دیکھا تو کہا وہ ہو گیا سائنس کا کمال، کہاں انسان بیٹھا بول رہا ہے، کہاں اس کی آواز جا رہی ہے، سائنس کا کمال۔ خدا نے اڑتے ہوئے ہوائی جہازوں کو دیکھا تو لوگوں نے کہا وہ گیا سائنس کا کمال، مانو ہوا میں اڑا ڈالا ہے، سائنس کا کمال۔ سمندر کا سینہ چیر کے چلتے جہاز کو دیکھا تو کہا گیا سائنس کا کمال۔ سینکڑوں ٹن لوہا پانی کے اوپر تیر رہا ہے، جناب یہ سائنس کا کمال۔ لوگوں نے گھڑی کو دیکھا تو کہا سائنس کا کمال، اور کیمرے کو دیکھا تو کہا سائنس کا کمال، ٹیلی ویژن کو دیکھا تو کہا سائنس کا کمال، کمپیوٹر کو دیکھا تو کہا سائنس کا کمال، ریموٹ کو دیکھا تو کہا سائنس کا کمال۔ میرے دوست بزرگوں ذرا غور فرمائیے، جب ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو در حقیقت پردے میں چھپی ہوئی تعریف کسی اور کی ہوا کرتی ہے۔ کیسے؟ ہم جب کسی کتاب کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ کتاب کی نہیں بلکہ کتاب لکھنے والے رائٹر مصنف کی تعریف ہوا کرتی ہے۔ ہم جب کسی عمارت کی تعریف کریں تو در حقیقت وہ عمارت کی نہیں بلکہ عمارت بنانے والے کاریگر کی تعریف ہوا کرتی ہے۔ ہم جب چاندنی کی تعریف کریں تو حقیقت میں وہ چاندنی کی نہیں بلکہ چاند کی تعریف ہوا کرتی ہے۔ ہم جب سائنس کی تعریف کریں تو حقیقت میں یہ سائنس کی نہیں بلکہ انسانی دماغ کی تعریف ہوا کرتی ہے۔ اور جب ہم انسانی دماغ کی تعریف کریں تو حقیقت میں دماغ کی نہیں بلکہ دماغ بنانے والے پاک پروردگار عالم کی تعریف ہوا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اتنا آنا عمدہ دماغ عطا فرماتا، نہ لاؤڈ اسپیکر بنتا، نہ موبائل بنتا، نہ ٹیلی ویژن بنتا، نہ کمپیوٹر بنتا، نہ جناب ریموٹ بنتا۔ یہ ساری چیزیں جناب انسان نے کہیں سے بنائی؟ اپنے دماغ سے۔ اور دماغ کس نے بنایا؟ دماغ کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا نا۔ اللہ میاں نے امریکی کمپنی کو ٹھیکہ تو نہیں دیا کہ لاؤ 32 درجن مائنڈ بھیج دو، میں بندہ بنا رہا ہوں، تم دماغ بنا دو، مائنڈ بنا دو، میں اس کے اندر فٹ کر دوں گا، بندہ بن جائے گا۔ تو میرے بزرگ دوستوں، اس سائنس نے جتنا خدا کے بندوں کو خدا کے خدائی سے دور کیا، الحمدللہ اس سائنس نے اتنا ہی غور کرنے کے بعد اتنا ہی خدا کے بندوں کو خدا کی خدائی سے قریب کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اس کے بعد جناب یہ کمیونسٹ والے آئے، کمیونسٹ، اور کمیونسٹوں نے نعرہ بلند کیا نہیں خدا ودا کوئی چیز نہیں ہے، جب تک انسانوں کے درمیان دھرم رہے گا کبھی لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔ سب سے بڑا دھرم ہے مانوتا کی سیوا، انسان کی خدمت کرے، یہی دھرم ہے۔ ہم نے اسے جواب دیا تو کمیونسٹوں کام کھول کر سن لو، اگر انسانوں کے درمیان سے دھرم نکل گئے ایسی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھو کتے کے درمیان دھرم نہیں، گھوڑے کے پاس دھرم نہیں، بندر کے پاس دھرم نہیں، گائے بھینس بکری کے پاس دھرم نہیں۔ آج جس ماں نے جس بچے کو جنم دیا ہے بالغ ہونے کے بعد وہی بچہ اپنی ماں کا حکم بن جاتا ہے۔ اگر انسانوں کے درمیان سے بھی دھرم نکل گیا تو یہ بھی ماں بہن بہو بیٹی کی تمیز کو کھولے گا اور یہ درندہ بن جائے گا۔ جس روز ایسا ہو گیا اس روز قیامت برپا ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایسی دھرتی پر ایسے انسانوں کو تباہ برباد کر دے گا، غلط کر دے گا۔ انسانوں کے درمیان مذہب کا رہنا ضروری ہے، اور کون سے مذہب کا رہنا ضروری ہے؟ اسلامی مذہب کا رہنا ضروری ہے۔ میں پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل طریقے پر آپ لوگوں کو اس کی وضاحت کر کے بتاتا، لیکن جناب علی پہلے میرا گلا گھونٹ دیا گیا، اس لیے میں بچ کے اور جلدی اپنی بات کو پورا کر کے اور فارمیلٹی پوری کر کے یہاں سے جناب علی میں اٹھنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے ابھی واپس جانا ہے، کل مجھے گورکھپور کا میرا پوزیشن ہے، بہار بنگال کہاں میرے پروگرام ہے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، تو کمیونسٹوں نے جناب علی خدا کی خدائی کا انکار کیا، سائنس والوں نے خدا کی خدائی کا انکار کیا۔ اس کے بعد سائنس والوں نے خدا کے بندوں کو خدا کی خدائی سے دور لے جانے کی کوشش کی۔ انہوں نے تیار کیا ایک انجیکشن اور اعلان کیا آپ اپنی مابین کو گائے بیل بھینس بکری کو ہمارے ہاسپٹل میں لے کر کے آئیے، ہم لگائیں گے انجیکشن، تمہاری مابین بچے کو جنم دے گی۔ تو لوگوں نے کہا ہو میاں سائنس کا کمال، اب تو مذکر مؤنث کے لیے مذکر کی ضرورت نہیں پڑا کرے گی، انجیکشن سے بچے پیدا ہوا کریں گے، اور جناب علی ہمیں بھی شادی کرنے کی ضرورت نہیں پڑا کرے گی، انجیکشن لگوا کے ہم بھی بچے پیدا کر دیا کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ان سائنس والوں نے گھڑی بنائی آٹومیٹک، کیمرہ بنایا آٹومیٹک، اور ٹیلی ویژن بنایا آٹومیٹک، ریموٹ بنایا آٹومیٹک، کمپیوٹر بنایا آٹومیٹک۔ جب دنیا والوں نے ساری چیزیں
کر دی آٹومیٹک. بندے میری خدائی کا میں تسلیم نہیں کرتا تو ڈنڈے کے زور سے تسلیم کرا دوں گا. الہی کیسے تسلیم کرا دو گے کہ جب چاہوں گا بیٹھے بیٹھے پھونک نکال دوں گا اور اپنے پاس کرا دوں گا اس کو آٹومیٹک. میرے عزیز دوستو بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارشاد فرمایا بندے تم نے آج بنایا ہے اپنا آٹومیٹک. تجھے نظر نہیں آتا کب سے چل رہا ہے میرا آٹومیٹک. دیکھ روزانہ صبح کو سورج نکلتا ہے دن بھر چمکتے شام کو غائب ہو جاتا ہے آٹومیٹک. رات بھر چاند نکل کے چمکتا ہے اور روشنی دے کر صبح غائب ہو جاتا ہے آٹومیٹک. ساری رات ستارے جھلملاتے رہتے ہیں آٹومیٹک. سردی آتی ہے آٹومیٹک اور گرمی آتی ہے آٹومیٹک. آندھی اور طوفان بھی آتے ہیں آٹومیٹک اور بارش آتی ہے آٹومیٹک. ارے میرے خدائی کو تسلیم کر دے آٹومیٹک میں تیری بگڑی بنا دوں گا آٹومیٹک. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ میرے عزیزو ڈاکٹر نے آپریشن کیا آپریشن سکسیس ہو گیا گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد آدمی مر گیا. ارے ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ کیا آپ نے کوئی کمی چھوڑ دی؟ تو ہرگز نہیں. اس کو آکسیجن بھی لگایا گیا بلڈ بھی چڑھایا گیا آپریشن 100% سکسیس ہو گیا تھا. پھر یہ مر تو گیا کہ کیا بتاؤں گا تو یوں ہی مر گیا. میں جب چاہوں گا بلا لوں گا. حضرت انسان چلے گئے جا رہے تھے چلتے 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 اچانک ٹھوکر لگی گر پڑے اور دیہانت ہو گیا. پوری گاؤں کے اندر خبر پھیل گئی نہیں اپنا کام کر رہے انتقال ہو گیا. کیا بت رہے ہو؟ ابھی ابھی تو میرے پاس بیٹھے تھے میرے پاس سے اٹھ کے جا رہے تھے کیسے مر گئے؟ کوئی نزلہ کھانسی زکام میں کوئی بھی بیماری نہیں تھی بس بیٹھے بیٹھے پیچھے گزار پڑے اور یوں ہی مر گئے. تو بندے تو چیزیں بنا آٹومیٹک اور میں موت دے دیا کروں گا آٹومیٹک. میرے عزیز دوستو بزرگوں ان سائنس والوں نے انجیکشن لگایا بنایا اور کہا اپنی مابین کو ہمارے ہاسپٹل میں لے کر گیا تمہاری مابین بچے کو جنم دے گی آٹومیٹک. ذرا اس فلسفے کو سمجھیے. ان سائنس والوں نے مذکر کے مادے کو مادہ مرکزیہ کو کیمیکل کے ذریعے محفوظ کیا سرکشت کیا اور جناب انجیکشن کی آلے کے ذریعے مؤنث کے مابین کے رحم تک پہنچا دیا. نطفہ قرار پا گیا نشوونما ہونے لگا. مدت گزرنے کے بعد آپ کی مابین نے بچے کو جنم دے دیا. دوستو ذرا غور کرو جس مشین کو جس پرزے کی ضرورت ہو وہ پرزہ اس کے اندر آپ فٹ کریں گے وہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ایک مشین کا پرزہ دوسری مشین میں لگا کر مجھے کام کر کے دکھاؤ تو میں سمجھوں گا سائنس کا کمال. اس مائک کو میرے سامنے سے اتار کر کے لے جاؤ یہاں لا کر کے لٹکا دو ٹریکٹر کی پلی وہ میری آواز کیچ کرے گی. اس مائک کو لے جا کر کے کلاک کے اندر لگا دو ریگولیٹر دیجیے گا اور خوب جھوٹے دو لمبے لمبے کر کے یہ کلاک کو چلائے گا. ایمپلیفائر کے اندر کرسی کاٹنے کی مشین کا کنڈا لگا دو یہ آواز کیچ کرے گا. میرے بزرگوں تینوں کا بیڑا فرق ہو جائے گا. طریقہ یہ ہے کہ مائک لگاؤ لیڈ کو ایمپلیفائر میں جوڑو اور الیکٹرک سے کنٹیکٹ کرو تو یہ مائک کام کرے گا. آپ کہنے لگے او میاں کا لاؤڈ اسپیکر والے کا کمال اس بیچارے کا کیا کمال ہوتا اس نے تو سیٹنگ کیا کمال تو بنانے والے کا ہے. میرے عزیز بزرگوں اگر آپ کا انجیکشن بچے پیدا کر سکتا ہے اور ایک مشین کا پرزہ دوسری مشین میں لگا کے کام کر سکتا ہے تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ اپنا ایک انجیکشن حاجی یعقوب میرسی کے پیٹ میں لگاؤ ایک لگاؤ اٹل بہاری واجپئی کے پیٹ میں اور بچہ پیدا کر کے دکھاؤ تو میں سمجھوں گا سائنس کا کمال. اٹل بہاری واجپئی کے پیٹ میں ایک نہیں 2 انجیکشن ٹھوک دو. اٹل بہاری واجپئی بچہ دے نہیں سکتا کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس کے پیٹ کے اندر وہ بچے دانی مشینی نہیں بنائی جہاں بچہ نطفہ نشوونما پاتا ہے اور جہاں پھولتا پلتا ہے. اب بتاؤ یہ بچے دانی کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی یا نویڈا سے بن کے آئی؟ کبھی خدا نے نویڈا کی کمپنی کو آرڈر دیا ہو کہ رات 24 درجن بچے دانی بھیجو میں انسان بنا رہا ہوں یہ اس کے اندر فٹ کر دوں گا؟ ارے خدا کی بنائی ہوئی مشینری اور خدا کا بنایا ہوا مادہ ان دونوں کو جب ایک جگہ آپ نے ملا دیا تو وہ حرکت کرنے لگا. یہ تمہارا کمال نہیں یہ پاک پروردگار عالم کا کمال ہے. میرے عزیز دوستو بزرگوں اسی آٹومیٹک کو میں قرآن کریم سے ثابت کر سکتا ہوں اور قرآن کریم کی طرف لاتا ہوں اور یہ میرا آٹومیٹک کا جو مضمون ہے یہ 2.5 گھنٹے چلے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اگر آپ گھبرائیں گے نہیں میں تو آدھے گھنٹہ میں رخصت ہو رہا ہوں اپنا مضمون اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں. انشاءاللہ میں کیا ضرورت پڑی کہ میں اپنے سرمایہ کو اس طریقے سے ضائع کروں. میرے دوستو اس حالت میں مراد میں قرآن ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. 15 منٹ ہو گئے. وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے ہماری نظر مانی منت مانی
1 घंटा मुकाबले में लगा दिया। क्या समझ में आया आपकी? क्या समझ में आया? सब का सब बर्बाद और उधार किया। मुकाबले में मुख्तसर से हो, ड्रामे की शक्ल में लिए रहे हो। मौलाना माफ कीजिएगा, मैं बहुत साफ कहने वाला आदमी हूँ। मुझे हुकूमत से डर लगता है, ना किसी शहरी से डर लगता है, ना आप लोगों से डर लगता है। अगले साल मुझे मत बुलाइए, मैं तो खुद नहीं आना चाहूँ। तो मेरे अजीज दोस्तों, उनको सुनो, बाकी नजाकत को मजबूत रखना चाहिए। माशाअल्लाह 2-3 दिन मुकद्दर यहाँ मौजूद है, आधे घंटे में क्या होगा। दोस्तों सुनिए, इस क़ायद मरादो इमरान वद्दीनी नजर माफी बकनी तो हर करन ततक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। वो वक्त याद करने के लायक है जब इमरान की बीवी ने हमारी नजर मानी, मन्नत मानी। क्या है? खुदा, मेरे पेट से जो बच्चा पैदा होगा, मैं उससे न अपनी कोई खिदमत दूंगी, न दुनिया का कोई काम। सारी उम्र के वास्ते इबादत के लिए वक्त कर दूंगी, खानकाह में बिठाऊंगी। ये जनाब ने मन्नत मांगी। फलम्मा बज़ा था आलत रब्बी इन्नी बज़ा दुआ उनसा वल्लाहु आलम बिमा बज़ा वलैसा ज़करु कल उनसा व इन्नी सल्लैतुहा मरियम वईदुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। जब जनाबी इम्तियाज बच्चे का तवल्लुद हुआ, वो पैदा होने वाला जो बच्चा था वो थी लड़की, और उन्होंने उसका नाम रखा मरियम। वईदुहा बिका, और परवरदिगार आलम से पनाह मांगी, ये अल्लाह मैं मरियम इसकी ज़ुर्रियत को शैतान मरदू से तेरी पनाह में लेती हूँ। मगर परवरदिगार आलम नजर को पूरा करने के लिए और खानकाह में बिठाने के लिए तो लड़का मौजूद हुआ करता है। मेरे तो लड़की हो गई, अब किस तरीके से जनाबी मैं अपनी मन्नत को पूरा करूंगी। पुराने जमाने में औरतें खुदा की मन्नत मांगा करती थी, और आज के जमाने में औरतें जनाबी तीनों की मन्नत मांगती है। किस तरीके से? अगर किसी के यहाँ पैदा से 3 लड़कियां पैदा हो जाए, पहली लड़की पैदा हुई तो उसका नाम रखा रहमतुल्लाही, रहमतुल्लाही, और दिल में समझ रहा है रहमतुल्लाही। किसी ने पूछ दिया मियाँ क्या हुआ? अजी वही हुआ जो हुआ करे, अल्लाह की रहमत आई, नाम रख दिया रहमतुल्लाही, दिल में रहमत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़की की पैदाइश पर हज़म मनार में मुब्तला ना हो, मायूस ना हो, बुरा ना समझो। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ देता है, देता ही लड़की के दुआए से है। जिस रोज तेरी 3 लड़कियां मुक्तसर हो जाएंगी तो सब मुआवजा कर लेना कि पहले अच्छा खाने पहनने को मिलता था, ये अब अच्छा खाने पहनने को मिलता है। बिना शुबा लड़की जो है अल्लाह की रहमत है। फरमाया अल्लाह के नबी ने, जिसने एक लड़की को पाल पोस कर बड़ा करके उसकी शादी, उसका ब्याह कर दिया, वो शख्स कल जन्नत में मेरे साथ होगा। और जिसने 3-4 लड़कियों की शादी कर दी, क्या जन्नत में जाने से जनाबी कोई रोक सकेगा? मेरा अजीज दोस्तों, बुजुर्गों को मैं आज कर रहा था, पहली लड़की हुई, इसका नाम रख दिया रहमतुल्लाही, और अगले सीजन मेरी लड़की पैदा हो गई, इसका नाम रख दिया फजल इलाही, और तीसरे साल भी यही कैलेंडर कर दिया तो कह दिया बस कर इलाही। अल्लाह दो कारण है, अल्लाह ने लड़का नहीं देता तो लड़की भी मत दे। पहली लड़की का नाम रहमत इलाही, दूसरी का फजल इलाही, और तीसरी का बस इलाही। अब इस मुसलमान का दिमाग खराब हुआ, इसने अपने शौहर के ऊपर उर्दू की लड़की घुमाई, और जनाबी मौका दे के बुलाया, जरा यहाँ होगी, क्या बात है, क्योंकि ऐसे कब तक होती रहेगी, तो क्या हो गया? मुझसे दूसरे क्या हो गया तुम्हें पता ना? अल्लाह मियाँ हर साल लड़की दे दे, लड़की इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे कोई हाथ का बस है, ये पढ़ जाएगी, जरा चिल्ला ना मारो, मेरे साथ चलना, कहाँ पे चुप रहो, मैं जहाँ लेके चलूंगी वहाँ। रोजाना परहेज, रोजाना पंक्ति, एक रोज निशाना आदि जाके कहेगा चल चला भगवान, चल कहाँ करना चाहती है, तेरा भी कहना पूरा कर दूं। ले गई कहलिया शरीफ, शरीफ, अजमेर पहुंची, और जाकर दरगाह पर कदम रखा, जोर का नारा मारा, या ख्वाजा। खुदावन ने कहा पहले इधर तो आ जा। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग अजमेर जाते हैं, उनके एजेंट सड़कों के ऊपर रजिस्टर खोले फिरते हैं, यहाँ भी 25, 50, 51, 1 तो कहेंगे 11वीं शरीफ, जनाबी 17वीं शरीफ, 31वीं शरीफ, 132वीं शरीफ, न जाने कौन कौन सी शरीफ गढ़ रखी है। हरिद्वार और मथुरा में ठहरते हैं पंडे, अजमेर और कैमूर में ठहरते हैं मुस्टंडे, जो ईमान से दूर, ये सुल्फैया, ये भंगड़ी, ये अफीम की, ये शराबी, गोली वाली औरतों के जनाबी ईमान खराब करते हैं। अल-मुक़्तसर, बहुत मुक़्तसर, मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। ये जनाबी ख्वाजा की दरगाह पर पहुंची और जाकर मन्नत मांगी, यहाँ पहुंचा, अगर आपके मेरी बहू को लड़का पैदा हो गया तो तुम्हारे ऊपर जाकर चादर चढ़ाऊंगी। नाम धर रखा उसका चादर, मगर है वो जनाबी गोटा लश्कर लगा हुआ दुपट्टा। ख्वाजा जब जिंदा थे ओढ़ा करते थे टोपी, मरने के बाद उनके बंदे लुगाई, अब ओढ़ेगा दुपट्टा, वो भी सुनहरे घोटे का सजा हुआ है। वहाँ लोगों को गाना याद होगा, सजरे गली
میری ماں چادر کرے تو خواجہ کی جنابی چادر کر گئی سنہرے گوٹے سے منت مانگ کے بھرا گئی. اتفاق کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جناب علی اگلے سال لڑکا ہو گیا. خوشی کے ٹھکانے نہیں رہیں گے. پورے گاؤں میں لڈو بٹیں گے, شادیاں بٹیں گے, دیدے کھڑکیں گی, قوالیاں ہوں گی, نہ جانے کیا کیا ہوگا. کسی نے پوچھ لیا میاں کیا معاملہ, بڑی چہل پہل ہو گئی. تو گھر سے آواز آئے گی, گھر والے کہیں گے کہ لڑکا ہوا, لڑکا. اب تک تو خواجہ نے لڑکا دے دیا, صابر نے لڑکا دے دیا. اور اتفاق کے بعد چوتھے سیزن میں بھی لڑکی آ گئی. دوستوں لڈو کو پیسے بھی نہیں ملتے تھے. پورے گھر کے اندر سناٹا, محلے کے اندر سناٹا, مانو کے ساتھ سن گیا ہو. ایسے وقت میں پڑوسن کی بڑی فکر لگی رہتی ہے. اور پڑوس میں دعا کرتی ہے, اللہ اب تو بچاری کو لڑکا دیتی ہوگی. تو 3 ہو گئی, بڑی تمنا ہے لڑکے کی. پڑوس میں بھی دعا کرتی. پڑوسن نے دیکھا کہ معاملہ عنقریب تھا. صبح شام کا نہ اذان کے بتاتے بیٹھے, نہ کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. مجبور ہو کر کے یہ چھت چڑھے گی. یہ کھڑکی کھول کے کہی گئی, چچی کے ہاں بھابھی کا کچھ پتا نہ چلا. یہ سانس بڑھیا لمبا سانس کھینچے گی. وہ کھینچنے کو گئی, ہاں بیٹی لڑکی ہوئی, لڑکی اللہ کی مرضی, اللہ کی مرضی. لڑکا ہو جائے تو خالق کی مرضی, اور لڑکی ہو جائے تو اللہ کی مرضی. معلوم ہوتا ہے کہ شادی جو دیتا ہے وہ لڑکے دیتا ہے, خواجہ جو دیتا ہے لڑکے دیتا, اللہ میاں جو دیتا وہ لڑکی دیتا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں کے یہاں لڑکوں کا شوق ختم ہو گیا. ایسے لوگوں کو, عورتوں مردوں کو خدا کا قرآن سنا دو. یہاں لمن یشاء اناث ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے, لڑکا ایک بھی نہیں دیتا. اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے, لڑکی ایک بھی نہیں دیتا. اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا فرما دیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے نہ لڑکی دیتا ہے نہ لڑکے دیتا ہے, بانٹ بنا دیتا ہے. لڑکی دینا اللہ کی مرضی, اور لڑکے دینا اللہ کی مرضی, اور دونوں دینا اللہ کی مرضی, اور کچھ نہ دینا اللہ کی مرضی. یہ ہے عقیدہ اور جناب ایمان جس کو قرآن کریم بیان کرتا ہے. یہ قرآن کریم آپ کے مدرسہ فخر العلوم میں پڑھایا جاتا ہے. میں قرآن کے مطالعے سے عرض کرتا, قرآن کا فلسفہ 2 حرفوں کے اندر مبہم اور پوشیدہ ہے, صرف 2 حرفوں کے اندر. وہ 2 حرف کون سے ہیں جناب یہ اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں. اگر ساری باتیں میں نے آپ کو آگے بتا دی تو مجھے پھر پوچھے گا کون, یہاں میں صحیح بتائی اور پوچھے گا. میرے بزرگوں کہیں پاس پڑوس میں ہم کو بتاؤں گا کس طریقے سے 2 حرفوں کے اندر قرآن کریم بند ہے اور پوشیدہ ہے. المختصر ہم نے اس کا مریم نے اس کی امی نے ان کا نام رکھا مریم, اور کہا کہ شیطان مردود سے میں اللہ کی اس کی ذریت کو شیطان مردود سے اللہ شریف بنانے دیتی ہوں. مگر مریم نے کہا پروردگار عالم منت کو پورا کرنے کے لیے اور جناب خانقاہ میں بٹھانے کے لیے لڑکا موضوع ہوا کرتا ہے. میں نے تو لڑکی ہو کے اپنی منت کو پورا کیسی کروں گی. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وقبلها زكريا. ہم نے تمہاری لڑکی کو قبول فرما لیا. جس کے دل سے اللہ کے راستے میں پھوٹی توڑی اگر دیتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول کر لیتا ہے. اور یوں ہی قبول نہیں کیا بلکہ متقبل بنا دیا. ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو کے پاس لے کے جانا. اس کا بہت مختصر, جب حضرت مریم ذرا بڑی اور سیانی کی ہو گئی, مریم کی امی نے ان کے ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد زکریا علیہ السلام کے پاس لے کر کے میں نے منت مانگی تھی اپنی بیٹی کی, اسے خانقاہ میں بٹھا لو تاکہ سارے مر بیٹھ کر اللہ کرے. زکریا علیہ السلام نے منع فرما دیا. لڑکی کا معاملہ نازک ہوتا ہے, ہم خانقاہ میں نہیں بٹھا سکتے, واپس لے جاؤ. اس اشکال کو دور کرنے کے لیے حضرت مریم کی امی نے اپنا خواب بیان کر دیا. یہ اشکال مجھے بھی ہوا تھا مگر میرے پروردگار عالم نے میری لڑکی کو قبول فرما لیا اور آپ کو متقبل بنا دیا. اس کا مقصد یہ حضرت مریم کو خانقاہ میں کمرے میں یا حجرے میں بٹھا دیا گیا. باہر زکریا علیہ السلام مصلی بچھا کر کے بیٹھ گئے. اندر حضرت مریم اللہ 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 کر رہی. باہر زکریا علیہ السلام ذکر اللہ کے اندر مشغول ہیں. جب رات ہوتی ہے تو رات کو زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو اپنے گھر لے جاتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی رشتے کے اعتبار سے حضرت مریم کے خانہ ہوتی تھی. رات کو وہ نگرانی کرتی, دن میں یہ نگرانی کرتی, پنچھی پر نہ مار سکے, دنیا کا کوئی انسان سوئی جنوب نہ رکھ سکے. اس لیے کہ حضرت مریم کے بغانے اثر سے پروردگار عالم کو بغانے مرد کی شمولیت سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا.
سزا دی کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. ایک روز زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو گھر لے جانے کے لیے خانقاہ کا دروازہ کھولنے کے لیے اندر گزرے تو کیا دیکھتے ہیں حضرت مریم کے پاس بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں قسم قسم کی, اور ایک بڑا موٹا انار بھی رکھا ہوا ہے جس کے دانے انگور کے برابر موٹے موٹے. حیرت کی بات ہے کہ انار کا موسم ہی نہیں بغیر موسم کے انار رکھا ہوا ہے. ہر پھل اپنے موسم میں آتا کہ نہیں آتا بھائی؟ اگر نہ کرے تو ضرور صبح کو مجھے سنگاڑے کھلائیے تو کھلا دو گے, کہو گے باولے ہو رہے ہو, سنترے کھا لو, انگور کھا لو, جناب لے لیجیے مل جائیں گے, سنگاڑے کا ابھی موسم نہیں ہے. بغیر موسم کے زکریا علیہ السلام نے پھل رکھا ہوا دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے. کیا حیرت میں پڑے؟ پہلی بات تو یہ پوچھتے ہیں وجدہ عندها رزقا, اے مریم سچ بتا تیرے پاس یہ کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آئیں؟ میں باہر بیٹھا, کوئی آیا نہیں گیا نہیں, کھڑکی نہیں روشن دانی, یہ چیزیں تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ قال یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. یہ چیزیں میرے اللہ کے پاس سے آئی ہیں, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. زکریا علیہ السلام فرما رہے ارے اللہ کے پاس سے تو آئی, یہ تو میں بھی مانتا ہوں, مگر اللہ کی بندی یہ تو بتا دے آگے سے نہیں. فرمایا یوں ہی آ گئی آٹومیٹک. اللہ تبارک بتانا نہ کھڑکی کا محتاج ہے, نہ روشندان کا, نہ کسی آدمی کا محتاج ہے, نہیں کہیں گا. اللہ کہتا ہے کن فیکون, خدا نے کہا ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں ایک بات مجھے اور درمیان میں بات ادا کرنی تھی. بھسماسور اور جناب علی نارد منی یہ ہندوؤں کے دو رشی منی ہیں. اس بات کی یہاں اس کی وضاحت کرنے کے لیے ضروری تھا مگر نہیں بیان کرتا اس لیے کہ وقت کی قلت ہے. میرے عزیز دوستوں بزرگوں, یہ چیزیں میرے پاس سے یوں ہی آ گئی آٹومیٹک. اب سنیے, زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال, ان کی بیوی کی عمر 98 سال. اتفاق کی بات ابھی تک لاولد ہے, ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی. اس لیے کہ زکریا علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے, اور بانجھ عورت کو بچہ نہیں ہوا کرتا. زکریا علیہ السلام کے دماغ میں کیا بات ہے اور تو سنیے کہ جو خدا بند کمرے میں مریم کو بغیر موسم کے کھانے پینے کی چیزیں اور بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے, تو وہ خدا بڑھاپے کے عالم میں نہیں بانجھ دے تو بچہ بھی تو دے سکتا ہے. یہ بات زکریا علیہ السلام کے دماغ میں آئی. کیا بات آئی کہ وہ خدا مجھے بھی تو دے سکتا ہے. چنانچہ مریم کو گھر چھوڑا, اور گھر چھوڑنے کے بعد مسجد کے اندر آ گئے. جسے قرآن کہتا ہے سورہ مریم کے پہلے رکوع کے اندر ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. یہ قصہ ہے میرے بندے حضرت زکریا علیہ السلام کا. یہ پکارا رات کی تاریکی تنہائی میں اس نے مجھے چھپتے چھپتے. جب سارا عالم پڑھ کے سوتا ہو, ہر بار گائے خدا بندی میں اٹھ کے روتے ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بجلی کس طریقے سے بناتا. چھپتے چھپتے آوازی قال ربی انی وهن العظم منی وقال الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں پروردگار عالم میں بوڑھا ہو چکا ہوں, اور بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر میں سفیدہ پھوٹ نکلا ہے, میری ہڈیوں کا گودا جو ہے وہ نکل کے نکل چکا ہے, اور میری بیوی باندھ ہے. ساری کمزوریاں نکال کر خدا کے حضور میں پیش کر دی. اے اللہ میں بوڑھا, بیوی باندھ, بدائی بچہ پیدا ہونے کے حالات اسباب نہیں, مگر میں تیری رحمت سے مایوس نہیں. تیرا وعدہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہو. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایک لڑکا, مجھے لڑکا عطا فرما دے. وجعلہ ربی رضیہ, اور بنا دے اس کو اپنی رضا والا. نہ خلف نہ نائب اولاد نہیں چاہیے, اور میں لڑکا کس لیے مانگ رہا ہوں؟ اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے بیٹے کا باپ کہیں. اے اللہ میرا کوئی ولی نہیں ہے, مجھے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد کہیں تیرے دین کی تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ بند نہ ہو جائے, منقطع نہ ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میری گدی پر بیٹھ کر تیرے دین کو زندہ رکھے, تیرے دین کی گاڑی کو چلائے, تیرے دین کو آگے بڑھائے. اس کام کے لیے میں تجھ سے مانگتا ہوں ایک لڑکا, مجھے لڑکا عطا فرما دے. عزیزان محترم, کبھی دعا مانگتے ہیں دامن پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور کبھی نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتے ہیں. خدا کے دربار میں اڑنگا لگا کر بیٹھ گئے. جب آئے ہیں در سے تیرے, یا تو مر کے جائیں گے یا کچھ کرتے جائیں گے. اے اللہ تو دینے والا, میں لینے والا, تیرے علاوہ کہاں جاؤں, کسے پکاروں, کس سے مانگوں. اے اللہ تو مجھے عطا فرمائے گا. جناب بھی نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن کریم کا 30واں سپارہ, فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب.
زکریا علیہ السلام بحالت نماز ہے تو فرشتہ آتا ہے، آگے کیا کہتا ہے 16 سے 12 یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اے زکریا ہم تم کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، ایک لڑکے کی تم اس کا نام رکھنا یحییٰ۔ ہم نے آج تک اس سے پہلے اس نام اور ان صفات والا لڑکا کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا، جس کا نام پروردگار عالم خود رکھ کر کے بھیجے۔ بتاؤ وہ لڑکا کتنی صفات کا حامل ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ بھی بیان کر دوں، جب آپ کے ہمارے یہاں بچوں کا تولد ہو آپ اس بچوں کا نام خود نہ رکھیں بلکہ کسی عالم سے پوچھ کر رکھیں۔ اللہ کے نبی نے بتایا پیدائش کے فوراً بعد 5 صاف کپڑے میں لپیٹ کر کسی نیک نمازی کو بلا کر دائیں کان میں اذان بائیں کان میں تکبیر کہلا دو اور اسی کو اس کا نام بھی رکھ دو۔ نام بامعنی بامقصد رکھو، آپ کو نام رکھنے کا حل نہیں ہے۔ ہم جاتے ہیں جگہ جگہ، لوگ جناب یہ لڑکی اور لڑکوں کو پیش کرتے ہیں، دم کراتے ہیں، کیا نام ہے اس کا نام ہے علینا ملینا نائبہ مہک مسکان۔ اور میاں نذیر بات کی بات بتاؤں، وہ ثانیہ مرزا کرکٹر جو نیم اڑیاؤں پر کھیلتی ہے حرام طریقے سے، وہ ثانیہ اتنا چلا جہاں لڑکی پیدا ہو دے ثانیہ، لڑکی پیدا ہو دے ثانیہ۔ ہندوؤں کو بھی یہ نام اچھا لگا، انہوں نے جامنی موقع سے فائدہ اٹھایا، ساتھ ایک نقطہ مٹا کر تا بنا لیا اور سے تانیہ تانیہ، جہاں جس ہندو کی لڑکی وہ تانیہ تانیہ بیوٹی پارلر سے تانیہ جنرل اسٹور۔ یہ مجھے بعد میں ہم پہنچے ایک یہاں وہ لڑکی ہماری پڑھائی ہوئی تھی، جا کر کے لڑکی کو ہماری گود میں رکھ دیا، دعا دی، میں نے کہا کیا نام رکھا ہے اس کا تم نے؟ کہنے لگی حضرت میں نے اس کا نام رکھا زانیہ۔ میں نے کہا درست کس نے بتایا تجھے نام؟ کس نے بتایا؟ میں نے زانیہ کے معنی بتائے، اس سے توبہ کرائی، اس کا نام حمیرہ رکھ کر دیا۔ تو یہ فضول نام رکھنے کی ضرورت نہیں۔ راجستھان میں ایک شہر ہے سیکر، رات کے 2 بجے میری واپسی ہو رہی تھی، جے پور سے مجھے ٹرین پکڑنی تھی، ایک جناب نوجوان کوتا اچھلتا آیا، حضرت 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 لڑکی پیدا ہوئی، کوئی نام بتا دیجیے جلدی سے، آپ کی یادگار رہ جائے گی۔ میں نے کہا اس کی کسی بہن کا نام بتاؤ، کہا کہ پہلے کی لڑکی ہے۔ ہم نے کہا اس کی امی کا نام بتاؤ، کہا کہ اس کی مناسبت سے کوئی نام بتا دے، ہمیں پتا نہیں راجستھان میں کس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں۔ جناب نے شرمانے لگا، یہاں بھی مسئلہ سن لو، عورت خام خامی کسی غیر محرم غیر مرد کو اپنا نام نہ بتائے، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بھابھی، فلاں کی چچی، فلاں کی ممانی، اگر اس سے کام چل سکتا ہو تو کام چلا لے، بلا وجہ نام نہ بتائے۔ عورت کے نام کا پردہ، اس کی آواز کا پردہ، اس کے قبضے کا پردہ، اس کے بالوں کا پردہ، اس کے ناخن کا پردہ، خدا بند عورت کے لغوی معنی ہے ہی پوشیدگی اور چھپانے کے۔ تو میرے بزرگوں، ہم نے کہا اپنی بیوی کا نام، لڑکی کی امی کا نام بتاؤ، تو وہ شرمانے لگا۔ میں نے کہا یار ہمیں دیر ہو رہی، جلدی کر، تو اپنا نام بتا، تیرا نام کیا ہے؟ تو اپنی ٹھوڑی پر انگلی رکھ کے مسکرا کے کہنے لگا جی میرا نام ہے شربت علی۔ میں نے کہا واہ، تیرا نام شربت علی ہے تو بیٹے کا نام رکھ دے گلاس دے دو، دونوں چیزیں دھرتی ہو جائیں گی، گلاس میں ڈال دو۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، میرے پروردگار عالم فرمانا ہے اے زکریا ہم تم کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی، تم اس کا نام رکھنا یحییٰ۔ ہم نے آج تک اس سے پہلے اس نام اور ان صفات والا لڑکا کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ پروردگار عالم بات سمجھ نہیں آتی، بھلا میں تو ہوں بوڑھا، لیکن بھی جب اور میری بیویاں دان، یہ بچہ ہوگا کیسے میری سمجھ میں نہیں آتا۔ قالوا كذلك قال ربك يقول ما يشاء۔ اے زکریا علیہ السلام، اس سے پہلے آپ کو نہیں تھے، ہم نے تمہیں تو پیدا کیا، ہم اگر چاہیں اپنے نبی کے اشارے انگور سے شہادت پکانے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں آٹومیٹک، اور نو کا سفینہ پانی میں بہلا دیں آٹومیٹک، اور موسیٰ کو پانی میں 12 راتیں عطا فرما دیں آٹومیٹک، اسی پانی میں فرعون کا بیڑا کھڑا کر دے آٹومیٹک، ہم ابراہیم کی آگ کو گلزار بنا دے آٹومیٹک، ایوب کی بیماری کو صحت مبدل بنا دے آٹومیٹک، حضرت مریم کو بغیر کمرے میں پھل دے دے آٹومیٹک، ہم اگر چاہیں تو تمہاری باندھی کو بڑھاتے ہیں بچہ دے دیں آٹومیٹک۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ان سائنس والوں نے چیزیں بنائی آٹومیٹک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دینا شروع کر دیا آٹومیٹک، آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ آخری 2 بات سن لیجیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، آج سے 20 سال پہلے جرمنی کے اندر کمپیوٹر سے انسان کے اندر کی تصویر لی گئی سینے کی، جب وہ تصویر باہر آئی تو جنابلی پوری دنیا حیرت میں پڑ گئی۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں، ہندو مسلمان جنابلی یہودی میں یہود و نصارہ الائے بلائے، چاہے جس کا آپریشن کر کے دیکھ لو، ہر انسان کے سینے میں قدرتی طور پر آٹومیٹک لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
गर्दन हलक की नानी पर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह और दाएं फेफड़े पर 42 लोगों से लिखा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अंतिम महापुरुष, सारे धर्मों के मंत्र उसमें दे दिए, हर मजहब की मदद किताब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और जनाब अली आपकी नबी आखिर जमा होना, मैंने उस किताब को साबित किया है, मुकम्मल दस्तावेज है। और अल्लाह के नबी का सजरा हुजूर से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक उनके अब्बा कौन थे, उनके अब्बा कौन, हुजूर की तस्वीर बशक्ल तहरीर आपकी कौन सी चीज कैसी थी, और ये कंप्यूटर से ली हुई तस्वीर और पूरा का पूरा मजमून कब कहाँ कैसे हुआ, मैंने अपनी किताब के अंदर लिख दिया है। 30 किताबें चल जवाब घर से उठा आया था, जिसे चाहिए मेहमान खाने में से जाके ले लेना, 30 रुपए हदिया है, फ्री के चक्कर में मत रहना। हिंदी में भी है, हिंदी में भी है और उर्दू में भी है। उस किताब को पढ़िए, दूसरों को सुनाइए और अल्लाह की कुदरत को मुशाहिदा कराइए। इस सिलसिले में मुझे बहुत कुछ कहना था, क्या क्या सोच करके आया था, मगर मेरा बेड़ा फर्क कर दिया। मैं बुजुर्गों अपनी बात को यही खत्म करता हूँ, अगर 2-3 मिनट की गुंजाइश मेरे वक्त में हो तो यहाँ आखिरी अपील कर दूँ, नहीं है गुंजाइश में, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो आप कहो ना कि गुंजाइश है, मैं तो 2 मिनट मांग रहा हूँ, मैं तो 2-4 मिनट आपसे मांग रहा हूँ ठीक की तरीके से, कि अगर हो तो दे दो, नहीं तो मुझे बोलने का हैजा नहीं है, शौक नहीं है। 2 महीने मुसलसल मेरे प्रोग्राम होते होंगे, 10 जून तक बुकिंग थे। अल्लाह ये प्रोग्राम किस तरीके से पूरे कराएगा मुझे तो जनाब डर लग रहा है। एक आखिरी बात, आखिरी चीज सुन लो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, इस मदरसे के मुताबिक मैं कुछ अर्ज करूंगा, वो ये कि जरा ध्यान के साथ तारीख पर रोशनी डालता हूँ, 2 मिनट के लिए मुलाहिजा फरमाइए। सन 1601 में अंग्रेज हिंदुस्तान में आया, 1702 तक हिंदुस्तान के 4 बड़े बड़े सूबों पर काबिज हो गया। तो ईसाई मिशनरी का दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर मशवरा हुआ, पूरे भारत के ऊपर हमारा कब्जा कैसे हो सकता है, पूरे भारत पर हमारा कब्जा कैसे हो सकता है। तो मशवरे में ये बात आई, सुनो बच्चों, बोलो, मशवरे में ये बात आई कि जब तक भारत की धरती पर ये मदरसे रहेंगे और मदरसों में पढ़ाया जाने वाला कुरान रहेगा और इस कुरान को पढ़ाने वाले हज़रात हुफ़ाज़ उलमा और कुर्रा मौजूद रहेंगे, उस वक्त तक हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। तो तय हुआ, उजाड़ दो मदरसों को, आग लगा दो कुरान में और गोलियों से उड़ा दो इन मौलवियों को। इन तीनों बातों के ऊपर अमल हुआ। दिल्ली शहर के अंदर 1000 दीनी मदरसे थे, बिलडोजर चलवा कर उन्हें जनाबली ईद बजा दी गई, मलबा उठाकर फेंक दिया गया, डामर बिछा दिया गया। उसके बाद 3.5 लाख कुरान करीम भारत की धरती से इकट्ठा किए, 3.5 लाख कुरान करीम इकट्ठा करके उनके अंदर आग लगा दी, दरिया रुक कर दिए। इस कुरान करीम का मौजूदा क्या कैसे हुआ, जब पानीपत हजरत काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती के मदरसे से इन्होंने कुरान लिए तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का एक अनोखा मौजूदा दिखाया, जिसे देखकर वो हैरत में रह गए। वो मौजूदा क्या था नहीं बताता, इसलिए तो वक्त की किल्लत है। मुख्तसर ये कि 3.5 लाख कुरान करीम के अंदर आग लगा दी। अंग्रेज ने चैलेंज किया था, मैं भारत की धरती से कुरान मिटा कर दम दूंगा, और अल्लाह ने चैलेंज किया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, मैं कुरान को फैलाकर इसकी हिफाजत करके दम दूंगा। इलाही कैसी हिफाजत करोगे, फरमाया और बेईमानों इस काजी नुस्खे को तुम खत्म कर सकते हो। हुफ़ाज़े किराम के सीनों के अंदर जब मैंने कुरान करीम दाखिल किया, इसे निकाल के दिखाओ तो हम समझेंगे, वरना याद रखो जब भी कभी किसी ने बैतुल्लाह, किताबुल्लाह या सुन्नत रसूलुल्लाह की तौहीन की है, उस नस्ल को, उस ज़ुर्रियत को हमने सफाए हस्ती से मिटा दिया है। अब रहा हाथियों का लश्कर लेकर खाने काबा को गिराने के लिए चला था, मामूली चिड़ियों ने उसका किला कमा करा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान मुझे ये सआदत हासिल कराई कि उस मकाम को मैं देख करके आया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख करके आया कि ये है वो मकाम जहाँ अबाबीलों का लश्कर आया था और जनाब अली अबराह की फौज का भूसा बन गया था। पाकिस्तानी पंजाबी टैक्सी ड्राइवर था, उसने एक नई निराली बात बताई जो मेरी मालूमात में इजाफा हुआ, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। मौलाना अबराह की फौज के लश्कर का, अबराह की फौज का, उसके लश्कर का भूसा कैसे बना?
उन चिड़ियों ने जो कंकरियां फेंकी थी उन कंकरियों पर रिसर्च की गई तो पता चला उन कंकरियों के अंदर यूरेनियम की आमेज थी। और एक यूरेनियम के अंदर इतनी ताकत होती है, एक आधा चमचा अगर नजीबाबाद के ऊपर गिरा दिया जाए तो पूरे नजीबाबाद का कोयला बन जाएगा। तो उनके अंदर कंकरियों में यूरेनियम की आमेज थी जिसके सर के ऊपर लगती थी भूसा बना देती थी। तो मेरे बुजुर्गों, बैतुल्ला उस वक्त भी मौजूद था, आज भी मौजूद है। जब तक मुसलमानों की जबानों पर रहेगा ला इलाहा